السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں بختیار ظفر۔ فریدیہ کالج کی آن لائن کلاسز کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچر کے اندر، اور کافی آپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ سر یہ میتھڈ زیادہ اچھا ہے، آپ اس میتھڈ میں پڑھایا اور لیکچر سینڈ کریں۔ تو آج دوسرا جو لیکچر ہے وہ بھی اسی میتھڈ کے تحت ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے لائبریری درجہ بندی کے اندر جو اس کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جنرلی جس بات کو ڈسکس کریں گے، جو پہلی ٹائپس ہوتی ہے نیچرلی طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ فطری اور غیر فطری درجہ بندی۔ یہ دو ٹائپس آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ باقی جو ٹائپس ہیں وہ بھی ایسا ایک ویڈیو کے اوپر جا کر وہ بھی ہوتی جائیں گی۔ تو فطری درجہ بندی اور غیر فطری درجہ بندی یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو فطری اور غیر فطری درجہ بندی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فطری درجہ بندی کیا ہوتی ہے اور غیر فطری درجہ بندی کیا ہوتی ہے؟ درجہ بندی کی بنیاد اسٹوڈنٹس اشیاء کے اوپر ہوتی ہے، اس کی خصوصیت کے اوپر ہوتی ہے، اور اس عمل میں خصوصیت کا تعین بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی آپ کوئی دیکھیں تھنگ دیکھیں، اس کے اندر دو جو ہے عمل وہ ضروری ہوتے ہیں، اور یہی دو خصوصیات ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے فطری جو قدرت کی طرف سے کسی کو دی گئی، اور ایک ہوتی ہے غیر فطری درجہ بندی یا غیر فطری خصوصیات جو ہم اپنی طرف سے اس کو لاگو کر لیتے ہیں یا اپنی طرف سے اس کے اندر ایڈیشن دیتے ہیں۔ فطری خصوصیت کی بنیاد پر کی گئی درجہ بندی کو فطری درجہ بندی، اور غیر فطری خصوصیت کی بنیاد پر کی گئی درجہ بندی کو ہم غیر فطری درجہ بندی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے اگلے سلائیڈ کے اوپر اگر دیکھیں، سلائیڈ کے اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فطری درجہ بندی کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ آپ کو میں اس کے اوپر بتاؤں۔ امید ہے کہ اس کے اندر آپ جا کر فطری درجہ بندی نیچرلی جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اس کو آپ سمجھ جائیں گے۔ فطری خصوصیت سے مراد کسی چیز کی وہ وصف یا وہ خصوصیت ہوتی ہے جو اس چیز میں قدرتی طور پر موجود ہو۔ فطری خصوصیت دراصل حقیقی خصوصیت ہوتی ہے اور یہ تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی موجودگی سے مکمل طور پر ایک دوسری چیز وجود میں آتی ہے، اور اس چیز کی جو موجودہ صورت میں پائے جانے کی وجہ سے وہی خصوصیت ہوتی ہے جو ہم فطری درجہ بندی کے اندر دیکھتے ہیں۔ مثلا ریڑھ کی ہڈی ایک فطری خصوصیت ہے۔ جس فطری خصوصیت جن جانوروں میں یہ موجود ہوتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی والے جانور کے گروہ میں شامل ہم کریں گے، اس کو یا اس میں تقسیم کریں گے، اور جن میں یہ ریڑھ والی ہڈی نہیں ہوتی اس کو ہم دوسرے گروپ میں یا دوسرے جو ہم گروپ مختص کریں گے اس کے اندر اس کو شامل کریں گے۔ تو یہاں پہ فطری درجہ بندی یہاں پہ آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو ہوتے ہیں دو گروپوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ جیسے اس میں ہم نے کیا کہ جس جانور کی ریڑھ کی ہڈی ہوگی وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور جس میں نہیں ہوگی وہ دوسری سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک خصوصیت ہم اس کو فطری درجہ بندی کہتے ہیں۔ اچھا، فطری درجہ بندی تو یہ ہوگی۔ اس کے بعد فطری درجہ بندی کے اندر خصوصیت کیسی ہوتی ہے، ایک جیسی کیسی خصوصیت ہوتی ہے، اگلی سلائیڈ کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو مزید یہ وسعت اور مزید آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ فطری خصوصیت سے مراد اشیاء کی حقیقی اور مستقل وصف ہے۔ جیسے اگر جانوروں میں فطری درجہ بندی کا مفہوم سمجھا تو ہم جانوروں کی دو ٹانگوں والے جانوروں کو علیحدہ کر لیں گے، چار ٹانگوں والے جانوروں کو علیحدہ کر لیں گے، دودھ دینے والے جانور، انڈے دینے والے جانوروں کو ان کے اندر جو موجودہ خصوصیت کی بنا پر مختلف گروہوں میں تقسیم کریں گے یا منقسم کریں گے۔ مثلا اب جیسے دودھ دینے والے جانور ہیں تو ان کے اندر وہ خصوصیت کیا ہوگی؟ دودھ دینے کی خصوصیت ہوگی۔ انڈا دینے والے جانور کون سے؟ وہ نیچرل طور پر انڈا دیتے ہیں تو ان کے اندر جو خصوصیت ہوگی وہ انڈا دینے کی ہوگی۔ جب مشابہ اور غیر مشابہ اشیاء یا خیالات کو ان کی مشابہت اور غیر مشابہت کی بنا پر کسی منظم اور بہترین طریقے کے ساتھ الگ یا یکجا کیا جائے تو اسے ہم فطری درجہ بندی کہتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی تعریف جو ہے وہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ جب کتب کو ان کی مشابہت کے لحاظ سے اور موضوع کے لحاظ سے منطقی ترتیب میں رکھا جائے تو یہ اس کی فطری درجہ بندی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم اگلی جو ہے وہ دوسری جو قسم ہے اس کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے غیر فطری درجہ بندی۔
غیر فطری خصوصیات. ایسی درجہ بندی جس کے اندر نیچرلی یا جو قدرتی درجہ بندی ہوتی ہے، فطری درجہ بندی، اس سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ایڈیشن کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تو وہ غیر فطری بن جاتی ہے. جیسا کہ ایسی خصوصیت جن کے کسی چیز میں موجود ہونے یا نہ ہونے سے اس چیز کی فطرت یا ماہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں فطری خصوصیت کہا جائے گا. یعنی اگر ان میں کوئی وصف موجود نہ بھی ہو پھر بھی وہ چیز اسی گروہ میں رہے گی. مثلا کسی انسان کا رنگ، قد کاٹ وغیرہ، قوم جو بھی ہو، وہ انسان ہی رہتا ہے اور انسان اس کی فطری کلاسیفیکیشن ہے، فطری درجہ بندی. ان کی خصوصیت میں کسی خصوصیت کی عدم موجودگی سے اس کی اصلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اس لیے ایسی خصوصیات کو مصنوعی، غیر قدرتی، غیر فطری، غیر حقیقی یا عارضی خصوصیت کہا جاتا ہے. کتابوں میں جلد، عنوان، نشر وغیرہ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ غیر فطری ہوتی ہیں. غیر فطری خصوصیت غیر اہم ہرگز نہیں ہوتی. یہ بھی اشیاء کی شناخت کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہے. جس ذریعہ یا جس درجہ بندی میں اشیاء یا خیالات کے لیے مصنوعی اصول تقسیم یا گروہ بندی کے لیے اپنایا جائے اسے غیر فطری درجہ بندی کہتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک کافی حد تک فطری اور غیر فطری درجہ بندی کا کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ آگے اگر دیکھیں تو اس سلائیڈ کے اوپر آپ دیکھیں فطری اور غیر فطری درجہ بندی میں جو تھوڑا بہت ڈفرنس ہے وہ ہم یہاں پہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو مزید آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ آ جائے. درجہ بندی کے لیے فطری اور غیر فطری دونوں طرح کی خصوصیات کو استعمال میں لایا جاتا ہے. لائبریری کے اندر ہو، چاہے روزمرہ زندگی کے اندر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر ہم اس کی فطری اور غیر فطری دونوں طرح کی جو درجہ بندی ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. انسانوں، جانوروں، پودوں اور دوسری اشیاء کو فطری اور غیر فطری دونوں کی خصوصیت کی بنا پر ہم تقسیم کرتے ہیں اور مختلف گروہوں میں اس کو بانٹا جاتا ہے. انسانوں کو دوسرے جانوروں سے ان کی فطری خصوصیت مثلا شعور، قوت، گویائی وغیرہ کی بنیاد پر علیحدہ درجے میں رکھا گیا ہے. اس کی مزید تقسیم کے لیے اس کی غیر فطری خصوصیت مثلا عمر، حسن، دولت، تعلیم، نسل، ذات پات کو بنایا گیا. اب وہ ایک انسان ہے، یہ اس کی فطری خصوصیت ہے. جو اس کی غیر فطری خصوصیت کیا ہے؟ اس کی عمر ہے، اس کا حسن ہے، اس کی ذات ہے، اس کی تعلیم ہے. یہ اس کی غیر فطری خصوصیت جو ہم نے خود اپنی طرف سے بنائی ہے. اس طرح کتابوں کی بھی فطری خصوصیت یعنی موضوع کے لحاظ سے درجہ بندی کی جاتی ہے. موضوع کے علاوہ کتابوں کی غیر فطری خصوصیت مثلا تاریخ، اشاعت، حجم، حیت وغیرہ کا بھی درجہ بندی کرتے وقت خیال رکھا جاتا ہے. یاد رہے کہ اشیاء کی جو درجہ بندی کے لیے فطری اور غیر فطری دونوں خصوصیات کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے. فطری سے مراد ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو اس شے کی فطرت میں داخل ہو اور اس خصوصیت کی عدم موجودگی سے اس کا موجودہ شکل میں ہونا غیر ممکن ہو. غیر فطری خصوصیت سے مراد ایسی خصوصیت ہے جس کی موجودگی یا عدم موجودگی سے اس چیز کی اصلیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور یہ آخری اب جو ہے اس میں ہم نے ایک بالکل کلیئر انداز میں فطری اور غیر فطری درجہ بندی میں فرق بیان کیا. جب کتابوں کی درجہ بندی موضوع کے اعتبار سے کریں گے، جیسے اردو کی کتابیں علیحدہ کر لیں گے، لائبریری سائنس کی علیحدہ کر لیں گے، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، ریاضی، پولیٹیکل سائنس، تعلیم جسمانی وغیرہ کی کتابیں علیحدہ کر لیں گے تو یہ ہوگی فطری درجہ بندی. اس کے برعکس جب کتابوں کو ان کے رنگ، جلد، سائز، اشاعت، کتب کے سائز، صفحات یا کس سال اشاعت شائع ہوئی، کب لائبریری میں آئی، اس ڈیٹ کے حساب سے ترتیب دیں گے یا گروہ بندی کریں گے تو یہ اس کی غیر فطری درجہ بندی ہوگی. تو یہ آج کا ہمارا ایک ٹاپک تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید ہے کہ آپ کو فطری اور غیر فطری درجہ بندی جو دو اقسام ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور نیکسٹ ہم اگلی ویڈیو کے اندر باقی جو اس کی اقسام ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.